دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، اب کچھ بھی نہیں مجھ کو محبت کے سوا یاد، اب کچھ بھی نہیں مجھ کو محبت کے سوا یاد، محبت سے ہی انسان زندگانی میں سنبھلتا ہے، محبت سے ہی انسان زندگانی میں سنبھلتا ہے، محبت سے جہاں میں امن کا ماحول بنتا ہے۔ دیپاولی کے شبھ اوسر پر آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کو ہاردک شبھیچھائیں، دلی مبارکباد۔ دوستو، ہندوستان جنت نشاں ہمیشہ دین و دھرم اور روحانیت کی سرزمین رہی ہے، جہاں من کی شانتی کے بنا سب کچھ مٹی ہے۔ سادھو سنتوں، صوفیوں، رشی منیوں کے میٹھے گیتوں سے گونجنے والی یہ دھرتی اس گلستاں کے مانند ہے جس میں ہر طرح کے پھول کھلے ہوتے ہیں، جن کے رنگت الگ الگ اور خوشبو جدا جدا۔ ہر شخص اپنی پسند اور خواہش کے مطابق پھولوں اور خوشبوؤں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ دوستو، دیپاولی روشنی کا تہوار ہے، انسانی رشتوں کا آپسی میل ملاپ کا تہوار ہے، یہ اندھیروں پر اجالے کا تہوار، یہ برائی پر اچھائی اور مایوسی پر امید کی فتح کا جشن ہے۔ یہ تہوار جہاں جین دھرم کے ماننے والوں کے لیے پاکیزہ دن ہے، وہیں سکھ بھائیوں کے لیے بھی مقدس دن ہے کہ اس دن وہ بندی چھوڑ کا جشن مناتے ہیں۔ دیوالی کے جشن میں مسلمان بادشاہ بھی شریک ہوتے تھے۔ مغل بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دیوالی کے موقع پر 21 چھید والے برتن سے نہاتے تھے۔ بادشاہ کو اس دن تولا جاتا تھا اور رقم غریبوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ آج سے 200 برس قبل تک ہندوستان کے مذہبی تہوار صرف مذہبی نہیں بلکہ یہ سماجی میل جول، آپسی رواداری، پریم کی شاندار مثال ہوا کرتے تھے، اور مسلمان بھی بڑے ذوق و شوق سے اس تہوار کو مناتے تھے، اس لیے کہ دیوالی ہی ایک ایسا جشن چراغاں ہے جس کا تعلق ہر اس انسان سے ہے جسے اجالوں سے محبت اور اندھیروں سے نفرت ہے۔ مل کر مناتے تھے کبھی ہم عید بھی دیوالی بھی، مل کر مناتے تھے کبھی ہم عید بھی اور دیوالی بھی، آج حال یہ ہے کہ ڈر ڈر کے گلے ملتے ہیں، آج حال یہ ہے کہ ڈر ڈر کے گلے ملتے ہیں۔ دوستو، روشنی اگر اپنی ذات، گھر اور خاندان میں قید ہو جائے تو یہ روشنی کی توہین ہے۔ یہ روشنی گھروں اور سڑکوں سے نکل کر ہمارے سینوں میں منتقل ہو جائے تو سوچئے کہ امیدوں، آرزوؤں کے کتنے چراغ جل اٹھیں گے، اور ان چراغوں کی روشنی میں انسان کے چہرے کی چمک کتنی بڑھ جائے گی۔ روشنیوں کے تہوار دیپاولی کی اہمیت اور ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ چراغ اب ہر راستے پر جلنا چاہیے، کہ اس وقت سماج میں ہر انسان دکھی ہے، وہ دنیا کے لالچ کے اندھیرے میں بھٹک کر آتم چنتن کی روشنی سے محروم ہے۔ دوستو، دیوالی کے دیپ سے ہم اپنا گھر ہی نہیں، بیواؤں کا حال، غریبوں کا چولہا اور یتیم بچوں کا فیوچر بھی روشن کرتے ہیں۔ دیوالی صرف مٹھائی کے آدان پردان، پٹاخے بجانے یا گھروں اور دیواروں کو روشن کرنے کا نام نہیں، بلکہ اندر کے اندھیروں کو مٹا کر باہر کی دنیا میں روشنی لانے کا نام ہے۔ دوستو، اس دن جو شلوک پڑھے جاتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جھوٹ سے سچائی، اندھیرے سے روشنی اور فنا سے بقا کی دعا ہے، اور اس دعا میں پوری انسانیت شریک ہے۔ اور آج کے انسان کو سچائی کی روشنی کی بہت ضرورت ہے، جو اس کے دل کو آپسی اتحاد، پریم، سدبھاونا اور ایک دوسرے کے پرتی آدر اور سمان سے جوڑ سکے۔
اور ایک صحت مند معاشرے کو بنانے میں اس سے اچھی دعا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دلوں سے نفرتوں کے داغ دھل دیے جائیں اور انسانیت کی روشنی پھیلائی جائے۔ ہم اندھیرے گپھاؤں سے نکلے مگر روشنی اپنے سینوں سے پھوٹی نہیں۔ ہم نے جنگل تو شہروں میں بدلے مگر ہم سے جنگل کی تہذیب چھوٹی نہیں۔ پیارے بھائیوں، دوستو، دیپاولی کی روشنی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اندھیرے مٹنے کے لیے ہوتے ہیں، اندھیرے انسانیت کے قاتل ہیں۔ ہمیں مل جل کر سماج کے اندھیرے مٹانے ہیں۔ آج ہر انسان دکھی ہے، خودکشی عام ہے، انسان سے بیزار ہے، انسان کو ہی نہیں اپنی ماں، بیوی اور معصوم بچوں کا تک بے رحمی سے کاٹ رہا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں معلوم اور نہ اس کی حقیقت کی تہ سے ہم واقف۔ دوستو، بھوک سے تڑپتے بچے، حالات کے مارے انسان، پھن اٹھائے بیماریوں کے ازدہے، آج بھی میرے دیش کے بچے کھل کر ہنس نہیں پاتے۔ ایک چھاگل پانی کے لیے گاؤں گاؤں پھرتی میری بہن بیٹیاں، یہاں سالانہ 1.5 لاکھ انسان خودکشی کرتے ہیں، 10 لاکھ بچے زندگی کا دوسرا دن بھی نہیں دیکھ پاتے۔ آخر کیوں؟ یہ خوشی ہمیں مانوتا کے پرتی جاگرتی، بیداری اور ہمارے اندر امید کی کرنیں روشن کرتی ہیں۔ دوستو، آج کی تناؤ بھری زندگی میں 2 لفظ محبت کے کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ زندگی صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، دوسروں کی زندگی میں محبت کے پھول کھلانا بھی حقیقی دھرم ہے۔ محبت میں دوستو بہت طاقت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی تکلیف دور کیجئے، دیکھیے آپ کو کتنی دعائیں ملتی ہیں، کتنی روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس پر کوئی وقت اور پیسہ صرف نہیں ہوتا۔ نفرت کی فضاؤں کو الفت میں بدل دینا، اے دیش کے متوالو یہ بھی تو بھکتی ہے، اے دیش کے متوالو یہ بھی تو عبادت ہے۔ اس لیے انسان، تو جائے گا یہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ اس لیے میں اپنے دیش کے نوجوانوں، بلا فرق دھرم و ذات، سبھی نوجوانوں کو دیوالی کا یہ خاص میسج، خاص پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں انسان ہو کر ایسے کوئی کام نہیں کرنے چاہیے جس سے انسانیت داغدار ہو جائے۔ بم بارود دھماکوں سے تو شعلے اور بھی بھڑکیں گے، نفرت کی تم آگ بجھاؤ پیار کے جادو منتر سے، یہ باغ ہمارا اپنا ہے، اس باغ کی زینت ہم سے ہے، اس دیش کی مٹی سونا ہے اور اس کی قیمت ہم سے ہے۔ کیوں شہر میں دنگے ہوتے ہیں، کیوں خون خرابہ ہوتا ہے، کیوں شہر میں دنگے ہوتے ہیں، کیوں خون خرابہ ہوتا ہے؟ جب خون کی ندیاں بہتی ہیں غمگین نظارے ہوتے ہیں، روتی ہے زمیں روتا ہے گگن، ہر نفس پریشان رہتا ہے، انسان ہی نہیں جب دھرتی پر، اس دھرتی کی قیمت کیا ہوگی؟ ہر گھر میں وفا کے پھول کھلے، خوشبو سے بھرا آنگن ہو، رکھے نہ کسی سے بیر کوئی، یوں اپنے دھرم کا پالن ہو۔ یہی دیپاولی کا میسج ہے، سندیش ہے کہ
جگ بھر کے سارے انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک ہی باپ آدم اور ایک ہی ماں حوا کی اولادیں ہیں۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے آپ کا اپنا بھائی عبد الحمید خان جلیس، کونڈوا، پونا، مہاراشٹر، انڈیا۔